چنانچہ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے مسلمان صرف دوستی کی بنیاد کے اوپر دوسرے لوگوں کے پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ابھی کرسمس کا موقع ہے، تو مسلمان کرسمس کے موقع پر نہ صرف عام مسلمان بلکہ حکمرانوں کی حد تک کی بات کر رہا ہوں، وہ ان کے پروگراموں میں شریک ہوتے ہیں اور باقاعدہ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، پروگراموں میں ایونٹس میں شرکت کرتے ہیں، ان کے کیک کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس وقت میں ہیپی کرسمس کے نعرے لگاتے ہیں ان کے ساتھ مل کر۔ اور اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ یہ لوگ یہ کیوں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ بس ویسے ہی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو بھائی ویسے ہی نہ کریں، اتنا بڑا گناہ اور آپ اس کو ویسے ہی کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ ایک مذہبی رسم ہے، مذہبی تہوار ہے، اس میں شرکت کرنا کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کسی پروگرام میں شرکت کرتا ہے تو وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی جگہ پر جو محرم کے ایام ہوتے ہیں ان دنوں میں ماتم وغیرہ ہو رہا ہو، تو کوئی آدمی ان کے اندر جا کر کھڑا ہوگا، اس کو دیکھے گا تو وہ ایسا ہی ہے جیسے ان میں سے ہے، کہ ان کے جو گروپ ہوتے ہیں، ان کا جو مجمع ہوتا ہے، اس کو بڑھانے میں شریک ہو جاتا ہے انسان۔ تو اسی طریقے سے یہاں بھی یہ بات ایسے ہی ہوتی ہے کہ کسی موقع پر کسی کو مبارکباد دینا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ شامل ہیں۔ آپ اس کی آسان مثال سمجھیں، ایک باپ چاہتا ہے کہ اس کا بیٹا سنگر نہ بنے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اب جب اس کے بیٹے نے کسی جگہ ایگزام دیا سنگر بننے کے لیے تو وہ پاس ہو گیا۔ اب جب وہ گھر پہ آیا، گھر آ کر اپنے والد صاحب کو مبارکباد پیش کر رہا ہے کہ میں جی اپنے سنگنگ کے پروگرام میں فرسٹ آیا ہوں، تو اب اس کے والد صاحب جب نہیں چاہتے اس چیز کو کہ میرا بیٹا سنگر بنے تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اس کو جواب نہیں دیں گے، اگر جواب دیں گے بھی تو کسی اور انداز سے مبارکباد کم از کم نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے سنگر بننے میں خوش نہیں ہیں، اس لیے وہ اس کو مبارکباد نہیں دیں گے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہمیں کوئی کرسمس کا کہتا ہے یا ہم کسی کو کرسمس کا مبارکباد دینا چاہتے ہیں تو ہم نہیں دے سکتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کرسمس کی مبارکباد دینا ایسے ہی ہے جیسے ہم ان کے اس لفظ کا جو معنی ہے، معنی سمجھتے ہیں کیا معنی ہے اس کا؟ کہ اللہ کا بیٹا ہے یا اللہ کی بیٹی ہیں یا اللہ کی بیوی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، تو ہم بھی ان میں شریک ہیں۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ نے ہمیں مبارکباد دی، ہم نے اس کا جواب دیا کرسمس کا، اسی طریقے سے مبارکباد میں شامل ہو کر تو ہم بھی اس میں شامل ہو گئے کہ ہم ان کی فیور کر رہے ہیں، اس کام میں ہم شریک ہو رہے ہیں اس کام میں۔ تو اسی طریقے سے ایک حدیث پاک بھی آپ نے سنی ہوگی، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے، چاہے وہ لباس کے اندر ہو، چاہے وہ الفاظ کے اندر ہو، چاہے طور طریقوں کے اندر ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، تو وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ذہن میں آ گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا ہے، اور کبھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خود خدا کہہ دیتے ہیں، مریم علیہ السلام کو کبھی خود خدا کہہ دیتے ہیں۔ یہ کتنی ساری چیزیں ہیں، تثلیث کے قائل ہیں۔ اور اسی طریقے سے حدیث قدسی آپ نے شاید سنی ہوگی کہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جھٹلایا ہے، مجھے جھوٹا کہا ہے اور مجھے گالی دی ہے۔ کتنی بڑی بات، گالی کیسے دی ہے اللہ تعالیٰ کو، اور جھٹلایا کیسے ہے؟ جھٹلایا اس طریقے سے ہے کہ آخرت کا انکار کیا، قبر کا انکار کیا، جنت کا، دوزخ کا، اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، ساری چیزوں کا جتنا بھی انکار ہے یہ اللہ تعالیٰ کو جھٹلانا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جھوٹ کہا ہے، یہ سب سچ نہیں ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ اب دوسری بات سمجھیں، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دی ہے، یہ ذرا غور سے سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو گالی کیسے دی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کر دیا۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ قرآن پاک میں سورۃ مریم کی آیت ہے، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ اللہ تعالیٰ ان کے قول کو ذکر کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے بنا دیے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جب آدمی کسی چیز کی کسی سختی کو بیان کرتا ہے نا، تو صرف یہ نہیں کہتا آپ نے بہت برا کہا، اس کے لیے جو مثالیں ہوتی ہیں وہ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر ایسا ہوتا تو پھر یوں ہو جاتا، اس طریقے سے ہوتا تو پھر یوں ہو جاتا، کہ اس طرح کی مثالیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں مینشن فرمائی۔
وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا، بہت بڑی اور بہت بری بات لے کر آئے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، کتنی بڑی گالی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تکاد السماوات یتفطرن منہ، اتنی بڑی بات تھی کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے، وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، کھل جائے زمین، وتخر الجبال ہدا، کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ان دعوا للرحمن ولدا، تم نے رحمان کے لیے بیٹا بنا دیا، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد نہیں ہے۔ اب یہ دیکھو یہ گناہ کتنا بڑا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ گناہ اتنا بڑا کیوں ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے، تھوڑی سی ذرا غور فرمائیں۔ یہ گناہ اتنا بڑا کیوں ہے، اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے میرے بھائی کہ جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد کو ثابت کریں گے تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس میں محتاج ہو جائیں گے۔ محتاج کس چیز کے؟ کہ اللہ تعالیٰ کو بیٹے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کو بیٹی کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ کو بیوی کی بھی ضرورت ہے، اور نعوذ باللہ من ذالک کہ بیوی کے ساتھ ملنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو جبھی تو اولاد ہوگی۔ تو کتنی بڑی تہمت اور کتنی بڑی گالی اللہ تعالیٰ کو دی جا رہی ہے، اور جو مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں باقاعدہ ان کو مبارکباد دیتے ہیں تو وہ سیم اسی طریقے سے ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر آپ ان کو مبارکباد نہ دیں یا خاموشی اختیار کریں یا ان کو تھوڑا سا اس بارے میں کہہ دیں، ٹھیک ہے، دیکھیں وہ ان کا ایک اپنا مذہب ہے، اپنا ایک کام ہے، وہ کریں، آپ اس میں شریک نہیں ہوں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے پہلے بھی کہا، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر یہ 30 ہے۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، انہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ ذالک قولہم بافواہہم، اللہ کہہ رہی ہے ان کے منہ کی باتیں ہیں، یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلہم اللہ، اللہ ان کا ستیہ ناش کرے۔ انا یؤفکون، کہاں سے گھڑ گھڑ کے لے آتے ہیں نئی نئی باتیں۔ یہ بات میرے خیال میں سمجھ میں آ رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا بہترین جواب دیا ہے سورۃ الزخرف میں، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ اللہ فرما رہے جب ان کو ان کی بیٹیوں کی خوشخبری دی جاتی ہے نا تو اپنا چہرہ ان لوگوں کا سیاہ ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ یہ زمانہ جاہلیت کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کرتے ہیں، وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، کہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بنا دی ہے۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا جب اللہ تعالیٰ ایسا کر رہے تھے تو اس وقت بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، تمہارے ہوتے ہوئے مشورہ ہوا ہے کہ یہ بیٹیاں ہوں گی، یہ کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ بڑے زبردست طریقے سے ان کو انجام دیتے ہیں، بہت زبردست طریقے سے جوابات دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے۔ بات سمجھ رہے ہیں میرے بھائی؟ تو ایسے ہی ان لوگوں کے پروگراموں میں شرکت کرنا یا ان کو مبارکباد دینا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ان کے ایونٹس میں پروگرام میں شرکت کیوں کرتے ہیں؟ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صرف اس لیے شرکت کر لیتے ہیں کہ وہاں پینے کے لیے فری میں مل جائے گی، ہے نا عجیب بات۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اگر کسی کو زہر پینے کے لیے فری میں مل رہا ہو تو وہ زہر پی لیں گے؟ نہیں سمجھے بات؟ اب بھائی اگر اسی وجہ سے اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے موت ہو گئی تو کیا بنے گا؟ دیکھیں یہ بات میں پرکے کی نہیں پھینک رہا کہ ادھر ادھر کی چھوڑ رہا ہوں، آپ ذرا جائیں ان کے پروگراموں میں دیکھیں، سمجھ آ رہی ہے۔ اور اگر اس کا مزید تجربہ کرنا ہو تو ایک دن بعد کی اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، یا پھر زیادہ ہمت ہو رہی ہے تو جناح ہاسپٹل یا جو بڑے بڑے ہاسپٹل ہوتے ہیں وہاں جا کر پتہ کریں ان سے کہ کیا بنا ہے۔ کتنے لوگ شراب پینے کی وجہ سے ویسے ہی کلٹی شاہ ہو جاتے ہیں، سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟ اور بہت سارے لوگ ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ابھی تک، ہوش ہی نہیں آ رہا۔ تو بات سمجھنے کی کوشش فرمایا کریں کہ یہ دیکھیں کچھ لوگ اس پر اعتراض کر دیتے ہیں چھوٹا سا کہ جی ہم پہلے غیر مسلم تھے تو اب ہم مسلمان ہو گئے ہیں، چونکہ ان سے ہمارے پرانے ریلیشن تھے تو اب وہ جب اس موقع پر ہمارے یہاں ہمیں مبارکباد کے لیے کہتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا ان کا لحاظ رکھنا پڑتا ہے۔ بھائی ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ایک طرف ان کی خوشنودی ہے اور ایک طرف آپ ان کا ساتھ دے کر اللہ تعالیٰ کی اولاد ثابت کر رہے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں مسلمان ہوئے ہیں تو مکمل مسلمان ہو۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، جب اسلام ساری چیزوں کو فنش کر دیتا ہے، ختم کر دی اس نے سب سے پہلے کی، تو آپ بھی سارے تعلقات ختم کریں نا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے شامل ہو جائیں۔ تو پورے کے پورے شامل ایسے ہی ہوں گے نا کہ پیچھے کی ساری رسومات کو بالکل ختم کر دیں، خاص طور پر اس طرح کی جو اللہ تعالیٰ کے اوپر بلیم بن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے گالیاں نعوذ باللہ بن رہی ہوں،
تو ایسی چیزوں سے گریز کریں، بچنے کی کوشش کریں. دیکھنے میں کچھ نہیں محسوس ہوتا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دے رہا ہے، عام انسان کی گالی انسان سے برداشت نہیں ہوتی، تو جب اللہ رب العزت کو گالی دے گی تو کیا بنے گا؟ ارے بات سمجھتے کہ نہیں سمجھتے؟